یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے حکم سے زمانہ گھوم رہا ہے، اسی کے حکم سے صدیاں تسلسل کے ساتھ گزر رہی ہیں۔ وہی رات کو دن پر اور دن کو رات پر غلاف بنا دیتا ہے۔ اسی نے سورج کو ضیاء اور چاند کو منور بنایا۔ اسی نے ان کی منزلیں بنائی تاکہ تم سالوں کا اور دیگر امور کا حساب رکھو۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں، وہی ثنا و تعریف کے لائق ہے۔ میں اس کی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے لوگوں کو رضا الہی کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت و دین اسلام دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل، صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر روز قیامت تک ڈھیروں رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد سب سے سچا کلام قرآن کریم ہے، سب سے مضبوط کڑا تقوی پر مبنی کلمہ ہے، بہترین ملت ابراہیمی ہے، افضل ترین واقعات قرآن کے واقعات ہیں، اعلیٰ ترین طرز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بدترین امور بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اور اپنے آپ کو خلوت و جلوت میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی دنیا فانی میں باعث نجات ہے اور سرمدی آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سیدھی بات کیا کرو، وہ تمہارے امور سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ عظیم کامیابی پا گیا۔ مسلم اقوام زمانے کے آنے جانے، موسموں اور مہینوں کے گزرنے اور اس طرح دن رات کے آنے جانے میں نصیحتیں، عبرتیں، یاد دہانیاں اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں اور شب و روز کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کے بندو، سال کے بدلتے موسم، جھلسا دینے والی گرمی اور ہڈیوں میں گھس جانے والی سردی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمت، منصوبہ بندی اور وقت مقررہ تک کے لیے ہے۔ آپ سب سردی کے موسم میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ مومنوں کی بہار اور متقی عبادت گزاروں کے لیے گلزار ہے، محنت کرنے والوں کے لیے میدان عمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی راتوں کو قیام کرنے والوں کے لیے لمبا کر دیا ہے، چنانچہ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ رات میں کم ہی سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے خوف اور امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں، نیز جو ہم نے انہیں دیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، بس ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ مخفی رکھا گیا ہے اسے کوئی نفس نہیں جانتا، یہ بدلہ ہے اس کا جو عمل کرتے ہیں۔ نیز ان ایام کے دنوں کو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے لیے مختصر بنا دیا، جس کی وجہ سے کامیاب لوگوں کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں ہے، لہٰذا ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا شکر گزار بننا چاہتا ہے۔ اس لیے تم بھی اپنے لیے کچھ نیکیاں کر لو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ نیز ایسی قیمتی مواقع ضائع مت کرو، کیونکہ تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب تمہارے حق میں ہوائیں چلیں تو انہیں غنیمت سمجھو، کیونکہ ہوا کو لازمی طور پر تھمنا ہے۔ ان موقعوں میں عمدہ کارکردگی سے غافل مت رہنا، کیونکہ نہیں معلوم کہ کون سی گھڑی سراپا سکون بن جائے۔ اللہ کے بندو، لوگ گرمی کی لو اور تپتی دھوپ سے بچتے ہیں، تو اسی طرح سردی کی یخ بستہ ہواؤں سے بچنے کے لیے موٹے لباس اور چادریں اوڑھ لیتے ہیں۔ اس بدلتی صورتحال میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے، کیونکہ تڑاکے کی گرمی اور شدید سردی جہنم کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شدید گرمی ہو
تو نماز کو قدرے ٹھنڈے وقت میں پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لو کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے پروردگار کو شکایت کی اور کہا پروردگار میرا وجود ایک دوسرے کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی میں اور دوسرا سانس گرمی میں ہے۔ تو جو شدت کی گرمی یا سخت ترین سردی محسوس کرتے ہو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے بندو، تمہارے جہنم کے بارے میں کیا تصور ہے؟ یہ جہنم اللہ تعالیٰ کی دہکائی ہوئی آگ ہے جو اپنی شدت حرارت کی وجہ سے دلوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گی۔ اس کی آگ سے انتہائی بڑے بڑے شعلے نکلیں گے، ان کا حجم بڑے بڑے محلات جیسے ہوگا، ان کا رنگ زرد و سیاہی مائل اونٹوں جیسا ہوگا۔ یہ آگ گوشت اور ہڈی کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی بلکہ چمڑی کو تباہ کر دے گی۔ اس آگ پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ یہ آگ شعلوں والی ہے، چمڑی ادھیر دینے والی ہے۔ یہ آگ دنیا میں روح گردان اور پیٹ پھیر کر بھاگنے والوں کو پکارے گی، جو گن گن کر مال جمع کرتا تھا اور اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ آگ ہی گناہوں کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کو کیا معلوم کیسا ٹھکانہ ہے؟ یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ آگ 1000 سال بھڑکائی گئی تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر مزید 1000 سال اسے چلائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، اور اس کے بعد بھی مزید 1000 سال دہکائی گئی تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ تو اب یہ آگ کالی سیاہ ہے، اس کے انگارے روشنی نہیں کرتے اور نہ ہی اس کے شعلے بجھتے ہیں، اس لیے اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ ابو ہریرہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی قسم، عذاب کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر 69 درجے زیادہ حرارت دی گئی ہے، اس کے تمام درجات کی حرارت یکساں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ بنائے۔ مسلم اقوام نظام کائنات ایک محکم دستور کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس دستور میں اٹل ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اس کائنات میں کسی بھی چیز کی کوئی مرضی یا تدبیر نہیں چلتی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہی ہے تمہارا پروردگار، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو تو قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کی طوفان کے ذریعے مدد فرمائی اور اسی طوفان سے ان کی قوم کو غرق کیا، آپ کو ایمان والوں کے ساتھ بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کو گزار کا فتح یاب فرمایا اور فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں غرق ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی قوم کو تیز آندھی کے ذریعے تباہ کیا۔ یہ ایسی تباہ کن آندھی تھی جس چیز پر سے گزرتی تو اسے ریزہ ریزہ بنا دیتی۔ ایسے ہی صالح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی قوم کو ایک چیخنے کے ذریعے تباہ کر دیا اور وہ کھڑے ہونے کی صلاحیت بھی نہ رکھ پائے، نہ ہی وہ غالب آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھر برسائے، کچھ کو چیخنے آ پکڑا اور کچھ کو ہم نے زمین دوز کر دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، تاہم انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس لیے اس کائنات میں رونما ہونے والی تمام تبدیلیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اور اختیار میں ہے، نیز ان اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو برکت بنائے، مجھے اور آپ کو قرآن آیات اور حکمت بھری نصیحتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے اور سب مسلمانوں کے لیے گناہ بخشی طلب کرتا ہوں، اس لیے آپ بھی اسی سے بخشی طلب کریں، بے شک بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔